ثابت ہو گیا ہے اس تفتیش میں کہ 3 لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کے اوپر جو ہیں وہ گولیاں چلائیں۔ ارشد شریف کی جو اسیسینیشن ہے، جو ان کا جب قتل کیا گیا ہے، جب ان کو شہید کیا گیا ہے، تو اس کی باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی اور وہ ویڈیو انہوں نے مریم نواز کے موبائل فون کے اوپر دیکھی ہے، یہ تسنیم حیدر کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہی ایویڈنس جو ہے وہ جا کے، نہ صرف یہ کہ وہ کہہ خالی نہیں رہا، اس نے جا کے جو یو کے کی پولیس ہے اس کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے اور کہا ہے کہ اس کو فون کنفسکیٹ کیا جائے اور اس کے اوپر فورینزک جو ہے وہ کروایا جائے۔ اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لنڈن سے لوگ کئی اکاؤنٹس میں یہ آ رہا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف اس کے اوپر جو ہے وہ لنڈن کی پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے۔ عمران خان کے جو گارڈز ہیں ان کی تمام جو اسلحہ ہے اس کا فورینزک کرایا گیا ہے اور اس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان کے جو گارڈز ہیں ان کی طرف سے کوئی گولی جو ہے وہ نہیں چلی گئی، ایک بھی گولی جو ہے وہ گارڈز کی فائر نہیں ہوئی۔ اور جو موقع کے اوپر ویپنز کا جو کیٹریجز ملے ہیں وہ 3 ڈفرینٹ ویپنز کے ہیں، اس لیے یہ بات قطعی طور کے اوپر کہی جا سکتی ہے کہ 3 ملزمان جو تھے وہ اس اسیسینیشن اٹیمپٹ میں شامل تھے۔ ایک جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، 2 جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہو سکے اور ابھی ان کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے۔ اس سے پہلے جو معاملات جو ہیں وہ آئے، میں آپ کو یہاں بھی یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد ابھی وہ ہاسپٹل نہیں پہنچتے، وہ ہاسپٹل ابھی پہنچنے سے پہلے ایک کنفیشنل ویڈیو جو ہے ریلیز کی جاتی ہے۔ یہ کنفیشنل ویڈیو جو ہے اس کا بھی ٹرینڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے 6:01 کے اوپر غریدہ فاروقی یہ ٹویٹ کرتی ہیں کنفیشنل ویڈیو۔ 6:02 کے اوپر وقار ستی یہ ویڈیو ٹویٹ کرتے ہیں۔ پھر 6:02 کے اوپر ہی مرتضی سولنگی یہ ویڈیو ٹویٹ کرتے ہیں۔ 6:03 کے اوپر حامد میر یہ ویڈیو ٹویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جیو نیوز کے اوپر اور سما نیوز کے اوپر یہ ویڈیو جو ہے وہ چلا دی جاتی ہے، جس میں ایگزیکٹلی وہی بات جو کہ وہ پہلے کہا جا رہا تھا وہ بات جو ہے وہی دہرائی جاتی ہے کہ یہ کیس تو بڑا آسان ہو گیا ہے، بڑا آسان ہے، اور اس کیس میں یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ایک مذہبی شدت پسند نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے اور صرف ایک ہی آدمی ہے اور اللہ خیر صلی اللہ، اور یہ معاملہ تو سالو ہو گیا ہے۔ یہ ودن منٹس یہ ٹویٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں، عمران خان کے ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چیف منسٹر صاحب کو یہ بات نوٹس میں آتی ہے کہ کس طرح سے یہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی۔ جے آئی ٹی نے جو سی سی ٹی وی ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ وہاں سے جو برآمد کی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈی پی او گجرات وہ خود اپنا کیمرہ جو ہے وہ ایس ایچ او کے حوالے کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز بنائیں اور اس طرح کی ویڈیوز بنانی چاہیے، اور ایس ایچ او گجرات اسی رٹی رٹائی جو احکامات اس کو ملتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بناتے ہیں، اور جو ایس ایچ او صاحب ہیں انہوں نے اپنے بیان میں بھی یہ کہہ دیا ہے اب کہ یہ ویڈیو انہوں نے ڈی پی او کے کہنے کے اوپر یہ ویڈیو بنائی۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گجرات میں اور وزیر آباد میں جو سیکیورٹی تھی وہ بہت کم تھی، اور قطعی طور کے اوپر اس کا جو معیار تھا وہ پہلے جو گجرانوالہ میں جس طریقے سے ان کو سیکیورٹی دی گئی تھی یا لاہور میں دی گئی تھی اس کے مطابق نہیں تھی۔ وہاں پہ جو پولیس ہے اس کی تعداد کو بھی کم کیا گیا اور ایک موقع فراہم کیا گیا کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو سکے۔ ڈی پی او گجرات کو جے آئی ٹی نے فون کی فورینزک کرانے کے لیے حوالے کرنے کو کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہیں تفتیش میں بلایا گیا، وہ تفتیش میں شامل نہیں ہوئے۔ آخر انہیں کون روک رہا تھا؟ کون اتنا طاقتور تھا کہ عمران خان کے اوپر حملے کی تفتیش جو ہے اس کے اوپر اس طرح سے اثر انداز ہو کہ ڈی پی او گجرات جن کے فون سے وہ ویڈیو بنی وہ پیش ہی ہونے سے انکار کر دیں اور کوئی ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ آئی جی پنجاب کو رابطہ کیا جاتا ہے، فیصل شاہکار تھے اس وقت، ان کو رابطہ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں فون، ان کا ڈی پی او گجرات کا فون جو ہے
وہ حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال چیف منسٹر اس پہ ایکشن لیتے ہیں اور تھانہ جس میں یہ ویڈیو بنتی اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے چند گھنٹے کے بعد ایک اور ویڈیو تقریباً رات کو 1 بجے وہ ریلیز ہوتی ہے، اور وہ ویڈیو بنائی جاتی ہے سی ٹی ڈی کے آفس میں۔ سی ٹی ڈی کے آفس سے جے آئی ٹی نے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز دے دیں کہ وہاں پہ کون آیا گیا، کیسے ہوا۔ سی ٹی ڈی نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ جے آئی ٹی کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ اب آپ اس پہ بھی سوال یہی ہے کہ سی ٹی ڈی کو کون روک رہا تھا کہ وہ ریکارڈ اور سی سی ٹی وی فوٹیجز مہیا نہ کرے۔ اس کے بعد جو ایک اور کام بھی یہ کیا گیا کہ سی ٹی ڈی آفس میں جس دفتر میں یہ ویڈیو بنائی گئی اس دفتر کو ہی ریڈو کر دیا گیا، اس کے اوپر جو پینلنگ تھی اس کو ہٹا کے اس میں رنگ و روغن کر دیا گیا، پورا دفتر بدل دیا گیا تاکہ یہ لگے کہ یہ ویڈیو جو ہے اس کا اس آفس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایجنسیز جو ہیں ان کو اپروچ کیا گیا اور کہا گیا کہ ریکارڈ دیں جو انٹرنیٹ کا جو آئی پیز یوز کر رہا تھا ملزم نوید۔ وفاقی ایجنسیز نے یہ انٹرنیٹ ڈیٹا شیئر کرنے سے انکار کر دیا اور ملزم کا جو فون ہے اس کی جو انٹرنیٹ ہے اس کو دینے سے جو ہے وہ کر دیا گیا، انکار کر دیا گیا۔ اس کے بعد پولیس نے اپنے طور کے اوپر ویڈیو لیکس کی ایک انکوائری شروع کی جو کہ مکمل طور کے اوپر ریڈنڈنٹ ہوگی، اس کو کبھی بھی جو ہے وہ مکمل نہیں کیا گیا۔ اب میں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ جو یہ بلٹس تھے عمران خان صاحب کو بیسکلی 8 واؤنڈز آئے، زخم آئے، ان میں سے جو 3 جو ہیں وہ بلٹ واؤنڈز ہیں اور باقی جو ہیں وہ شارپنرز ہیں۔ اس کے بعد جو گولی ایک اور جو اس میں کنٹروورشل پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو معظم ہے اس کو جو گولی لگی اس کے بارے میں اب یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ اس معظم کو گولی جو ہے وہ ایک اس شوٹر نے ماری جو اسی ذمہ داری کے لیے وہاں پہ بھیجا گیا تھا کہ آپ نے جو نوید ہے اس کو قتل کر دینا۔ یعنی یہ لیاقت علی خان شہید کی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایپیسوڈ ہوئی 1951 میں، اسی کو ہی ریپیٹ کیا جا رہا تھا، اور یہ کوشش تھی کہ جو شوٹر ہے جس نے عمران خان کے اوپر گولیاں چلائیں اس کو گولی مار دی جائے اور یہ ثابت کر دیا جائے کہ صرف ایک ہی شوٹر تھا اور مذہبی انتہا پسند تھا، اور یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو دبا دیا جائے۔ اور یہ گولی جو ہے یہ جو کنٹینر والی سائڈ ہے وہ کنٹینر سے الٹی سائڈ سے وہ گولی آ کے لگی جو کہ نوید کے اوپر چلائی گئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس میں معظم شہید کو جا کے لگی جو کہ وہیں پہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ ان کے چھوٹے بچوں کی وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ جو بھی کی جے آئی ٹی ہے اس کے نتیجے میں جو موجودہ ایف آئی آر ہے وہ تو ریڈنڈنٹ ہو گئی۔ اس میں ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ 3 نومبر کو انہوں نے یہ سانحہ ہوا تھا، پھر 7 نومبر کو سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر یہ بھی سپریم کورٹ نے 150 سال کا قانون ہی تبدیل کر دیا کہ اگر میں وکٹم ہوں اور میں پرچہ کرانا چاہتا ہوں تو میرے بیان کے اوپر پرچہ نہیں ہو رہا اور میرے بجائے ایک تیسرے بندے کے نام کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جا رہی ہے، اور ایف آئی آر میں جو ملزمان میں نامزد کر رہا ہوں وہ نہیں ہو رہے بلکہ وہ اور لوگ جو ہیں ان کو نامزد کیا گیا۔ اب یہ ایف آئی آر میں کہا گیا ایک کا جو تھا ایکیوز تھا، اب ثابت ہو گیا ہے اس تفتیش میں کہ 3 لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کے اوپر جو ہیں وہ گولیاں چلائیں، اور اس کے بعد 16 نومبر کو یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ بنی ہے۔ یہ بتائیے، یہ آپ نے تمام جے آئی ٹی کی رپورٹس اور آئی ٹی کو سامنے رکھ دیا اور اپنی مجبوریاں بھی بتا دی کہ جہاں پر آگے آپ کے وہ پر چلتے ہیں اداروں کے جو آپ کے پنجاب والوں کے ادارے ہیں، اس کیس کی اب ویٹ کیا ہے؟ مطلب عمران خان جیسا بڑا آدمی، بڑا لیڈر، سابق پرائم منسٹر، اس پہ اٹیک ہوا، مقدمہ درج نہیں ہوا، آپ نے تحقیقات کروا لی، سارا کچھ نکال دیا، اب اس کیس کی ویٹ کیا ہے؟ کیا یہ سیاسی کیس رہے گا جو کہ بلیم گیم کے لیے استعمال ہوگا، یا اس پر کبھی کوئی لیاقت علی خان کے اسیسینیشن سے لے کے اب تک کی ہسٹری جو ہے وہ تو یہی ہے، لیکن ہسٹری کو تبدیل ہونا چاہیے۔
اور ہمیں جو اصل ملزمان ہیں ان کے گریبان تک پاکستان کے عوام کا ہاتھ پہنچنا چاہیے. یہ جس طریقے سے اسیسینیشن اٹیمپٹ پلان کی گئی ہے اور پھر یہ ایگزیکیوٹ کی گئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان اور باقی لیڈرشپ اس میں محفوظ رہی، لیکن مارنے والوں نے تو جیسا بادشاہ صاحب کہہ رہے ہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن اب انشاءاللہ ہم یہ جو سچویشن ہے یہ تو کافی قریب ہے اصل ملزمان کے، اور جو عمران خان کے شکوک و شبہات تھے وہ اسی طرف بات گئی. یہ بتائیے گا جو معظم کو گولی لگی ہے، سوشل میڈیا کے کچھ اکاؤنٹس میں ویڈیو وائرل کروائی جا رہی تھی کہ وہ گولی جو ہے عمران خان کے گارڈ نے چلائی ہے، وہ ویڈیو پھر جعلی تھی اور جو اکاؤنٹس وہ ویڈیو وائرل کر رہے تھے ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جائے گی؟ لیکن بات یہ ہے کہ ایسی جعلی ویڈیوز اور پروگرام، بلکہ پرسوں تو آپ نے دیکھا کہ ایک پروگرام ہی کر دیا گیا جس میں جو جعلی ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ بنانے کے لیے، اور یہ جو سیکشن 120 ہے 121 ہے جس میں ایویڈنس کے اوپر ٹیمپرنگ ود ایویڈنس جو ہے 201 ہے 120 ہے اس کے تحت یہ آفینس ہے، اور اس کے اوپر جو جے آئی ٹی چاہے گی تو کارروائی کر سکتے ہیں. پولیگرافی ٹیسٹ بھی کروایا گیا، فرینسک سائنس ایجنسی نے بھی اپنے داد و شمار یا اپنا ڈیٹا کیا. کیا اچھا نہیں ہوتا کہ آپ اس ایجنسی کا جو ڈیٹا ہے جس کے لیے پولیگرافی ٹیسٹ ہے، جس میں مصدق بازی صاحب نے بتایا وہ 10.6 بتا رہے ہیں، وہ آپ دکھاتے ہیں ہمیں حقائق، ڈیٹا مرتب ہو گیا کیا آپ لوگوں نے، آپ کی ایک رپورٹ ہم لوگ دیکھیے کہ ایک ویڈیو ہے جس میں خان صاحب کے کنٹینر پہ ان کے گارڈ ہے وہ پسٹل نکالتے تو وہ فائر ہو رہا ہے، وہ سامنے نظر بھی آ رہا ہے سب کو. اس کا فرینسک کروایا گیا کہ تمام جو گارڈز ہیں ان کا فورینسک کروایا گیا، کسی گارڈ کے اسلحے سے گولی جو ہے وہ نہیں چلی. نمبر 1. نمبر 2 جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے وہ چلان کا حصہ ہے، وہ عدالت میں پینڈنگ ہے، اور آپ اپنے کورٹ رپورٹر کو کہیں گے وہ آپ کو نکلوا کے دے دیں. ایک منٹ، نواز شریف جو ہے میاں نواز شریف وہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک لانچ کی ہے سازش، انہیں بلایا گیا تھا کہ عمران خان کے اوپر حملہ کرنا ہے، اور دوسرا جو صورتحال ہے اس کے مطابق آپ یہ بتائیں کہ اس چیز کو آپ سیریسلی کیا لے رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ قانون بڑا واضح ہے، یا تو وہ بندہ اندر جائے گا وہاں پہ، یا اس کا مطلب ہے اس میں کچھ سچائی ہے. اس حوالے سے آپ نے کیا تفصیل؟ یہ جو صاحب آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. تسنیم حیدر جو ایک سابقہ PMLN کی کور ٹیم کا وہاں پہ رکن ہے، اس نے یہ الزام لگایا تھا، اور اس کے بعد اب جو میں نے انٹرویو سنا ہے کل ان کا ایک سوشل میڈیا کے اوپر، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ارشد شریف کی جو اسیسینیشن ہے، جو ان کا جب قتل کیا گیا ہے، جب ان کو شہید کیا گیا ہے، تو اس کی باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی، اور وہ ویڈیو انہوں نے مریم نواز کے موبائل فون کے اوپر دیکھی ہے. یہ تسنیم حیدر کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے وہی ایویڈنس جو ہے وہ جا کے، نہ صرف یہ کہ وہ کہہ خالی نہیں رہا، اس نے جا کے جو UK کی پولیس ہے اس کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور کہا ہے کہ اس کو فون کنفسکیٹ کیا جائے اور اس کے اوپر فورینزک جو ہے وہ کروایا جائے. اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لنڈن سے لوگ کئی اکاؤنٹس میں یہ آ رہا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف اس کے اوپر جو ہے وہ لنڈن کی پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے، بٹ مجھے نہیں پتا یہ کتنا وہ بھی پیش نہیں ہوئے، CCTV فوٹیج جو ہے وہ بھی سیف سٹیزن دینی تھی، وہ بھی آپ کو نہیں ملی ہے. تو اس میں جو صوبے کے سربراہ ہیں ان کو کیا اس میں انوالو کیا گیا ہے؟ GIT میں بلایا. دوسرا جو فیصل باؤڈ ہے ان کو سمن جاری کیا گیا، وہ بھی پیش نہیں ہوئے، وقار سبھی دیگر جو لوگ پیش نہیں ہوئے. کیا وارنٹ گرفتاری کی طرف جائیں گے؟ عدالت میں رجوع کیا جا رہا ہے. اس میں CCTV فوٹیج مل گئی ہے. وہ کل ہی GIT نے جو رپورٹ اپنی کر کے دی کہ GIT انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے، اور انہوں نے جو اپنی رپورٹ میں جو یہ دونوں چیزیں جو DPO کے حوالے سے اور CTD کے حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کی ہے، اس کے اوپر CM نے میں نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے ان کو احکامات جاری کیے کہ وہ اگلے 24 گھنٹے میں جب بھی GIT بلائے وہ فوری طور پہ پیش ہوں اور سارا ڈیٹا جو ہے پرووائڈ کرے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں باقی لوگوں کو سمن کرنے کی، ان کو 2 مرتبہ جو ہے سمن کیا جا چکا ہے، اور یہ لوگ جو ہے جیسا فیصل واڈا کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تو گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اب GIT ان کو 2 دفعہ بلا رہی ہے تو اس کے سامنے پیش نہیں ہو رہا. حالانکہ انہیں چاہیے کہ بجائے ٹی وی پہ بات کرنے کے وہاں پیش ہوں. البتہ یہ لوگ اگر پیش نہیں ہوتے تو GIT کے پاس قانونی طور پر اختیار ہے کہ وہ جو ہے عدالت کے ذریعے ان کے وارنٹ گرفتاری حاصل کریں. آپ نے وقار سختی کا ذکر کیا، آپ انفارمیشن منسٹر بھی ہیں،
میں کچھ نام لیتا ہوں، آپ سے تصدیق چاہ رہا ہوں. انصار عباسی ہوں، جاوید چودھری ہوں، حامد میر ہوں، سلیم صافی ہوں، سمیع ابراہیم ہوں، عمران ریاض خان ہوں، ڈاکٹر محی الدین زادہ ہوں، کامران شاہد ہوں، کامران خان ہوں. یہ چند چہرے ہیں جو سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بناتے ہیں اور ان کو لاکھوں فالوورز ہیں، فالو کرتے ہیں. یہ جو چند اینکرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، یہ صرف سیاسی جماعتوں کے میڈیا گروپس میں بھی ہیں یا کوئی تھرڈ پارٹی بھی انہیں استعمال کرتی ہے؟ کیونکہ ارشد شریف کی اگر فرانسک رپورٹ ہو، میڈیکل رپورٹ ہو تو کامران شاہد پروگرام میں لے آتے ہیں. عمران خان والی ہو، کامران شاہد لے آتے ہیں.